السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات اور نمرود کی موت کا واقعہ شیئر کروں گی۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ چلیں میں اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، جن کا نام قرآن مجید میں آزر بتایا جاتا ہے، وہ بت پرست تھا، اپنی قوم کے لیے بت بنایا کرتا تھا اور فروخت کیا کرتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب سے سرفراز کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کیا اور اپنے والد کو تبلیغ کی، لیکن آپ کے والد نے آپ کی ایک بات نہ مانی اور آپ سے کہا کہ اگر تم یہ باتیں کرنے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ لیکن آپ کی اتنی تبلیغ کے باوجود آپ کے والد آپ پر ایمان نہیں لائے اور کافروں میں سے ہو گئے۔ اور دوسری طرف نمرود، جو کنعان کا بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے اور اس کی روشنی سے آفتاب اور مہتاب بے نور ہو گئے ہیں۔ نمرود نے خوف زدہ ہو کر درباریوں اور نجومیوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اس سال ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیرا تخت و تاج برباد ہو جائے گا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنی قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ آج سے کوئی میاں بیوی ساتھ نہیں رہیں گے اور اگر کوئی ساتھ پائے گئے تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اسی سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا، اور جب آپ جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ان کے چچا زاد بہن سے ہوئی۔ آپ کے چچا، جس کا نام حران تھا، وہ بہت مالدار تھا۔ اس کی بیٹی سارہ تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری مال و دولت بھی دی، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ نیا دین کو چھوڑ دے۔ اس مقصد کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروائی تھی، جو کہ بعد میں جا کر ایمان لے آئی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت تبلیغ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن آپ کی قوم نے آپ کی ایک بات نہ مانی اور آپ کو آگ میں ڈلوانے کا فیصلہ ہو گیا۔ جب آپ کو آگ میں ڈلوایا گیا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی اللہ کے حکم سے۔ 40 دن تک آپ اس آگ میں رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہنا ہے کہ وہ ان کی زندگی کے سب سے خوشگوار دن تھے جو اس آگ میں گزرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو تبلیغ کی تو آپ کی قوم نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم بتوں کی ہی پوجا کریں گے، کیونکہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سن کر بہت غصہ آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہارے بتوں کو توڑ ڈالوں گا۔ جب آپ کی قوم عید کے موقع پر میلہ دیکھنے کے لیے باہر گئی تو آپ پیچھے بت خانے میں گئے اور سارے چھوٹے بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ کر واپس چلے آئے۔ جب لوگوں نے واپس آ کر اپنے بتوں کی یہ حالت دیکھی تو انہیں بہت غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کس نے حرکت کی ہے؟ تو کچھ ان لڑکوں نے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا، وہ بولے کہ ہم نے ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے اسے یہ کہتے ہوئے سنا تھا، وہ ہمارے معبودوں کے بارے میں بہت کچھ بول رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ کام اس نے کیا ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور آپ سے بتوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ کلہاڑی تو بڑے بت کے ہاتھ میں ہے، اسی سے پوچھ لو کہ کس نے ان کا یہ حال کیا ہے۔
تو آپ کی قوم نے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ بول نہیں سکتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو اپنی مدد نہیں کر سکتے وہ تمہاری مدد کیا کریں گے، اور تم لوگ انہی کی پوجا کیا کرتے ہو۔ تو آپ کی قوم آپ کو نمرود کے پاس لے گئی جو اس وقت کا وہاں کا بادشاہ تھا۔ نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا اور اس سے دریافت کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت خداوندی دی اور کہا کہ ایک رب کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں، تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمام جہانوں کا خدا صرف ایک ہے، وہی ہے جو سب کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو یہ سن کر نمرود نے کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ اس وقت ایک آدمی کو پھانسی ہو رہی تھی۔ نمرود نے اس کی پھانسی کو روک دیا اور کہا دیکھو میں بھی زندگی دے سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ کوئی اور دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو الٹ کر کے دکھا دے، تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا تو میں تیری خدائی تسلیم کر لوں گا۔ اور کہا کہ میرا رب زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کہا کیا تو نے کبھی کسی کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خدا سے التجا کی کہ وہ دکھائے کہ مردوں کو کس طرح سے زندہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے سورۃ بقرہ کی رکوع 5 میں، جس میں حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح سے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے بس دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ 4 پرندے پکڑیں اور انہیں ذبح کر دیں اور ان کے گوشت بنا دیں، ان کو پہاڑ کی طرف رکھ دیں اور پھر ایک ایک کر کے سب کو پکاریں تو وہ ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غالب و حکمت والا ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 مختلف قسم کے پرندے، جن میں ایک بطخ، دوسرا کوا، تیسرا کبوتر اور چوتھا خرگوش بتایا جاتا ہے، ان چاروں جانوروں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کے ٹکڑے کر دیے۔ بعض راویوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے کیما بنا دیا اور پھر ایک پہاڑ کے درمیان کھڑے ہو گئے اور ایک ایک کر کے سب کو پکارنے لگے۔ پہلی پکار پر سر اٹھ کھڑا ہوا اور دوسری پکار پر دھڑ چڑھنے لگا اور تیسری پکار پر پاؤں اور چوتھی پکار پر وہ جانور دوڑتا ہوا آپ کے پاس آ گیا۔ اس کے بعد آپ نے سب پرندوں کو ایسے ہی بلایا اور وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا اور آپ کا یقین پختہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر بہت یقین تھا، لیکن وہ دوسروں کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایسا سوال کیا تھا تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اس کے باوجود نمرود نے آپ کو آگ میں ڈلوانے کا فیصلہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ وہ گلزار بن جائے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ سارہ کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے مصر تشریف لے آئے۔ جب آپ مصر پہنچے تو آپ نے اپنی بیوی سارہ سے کہا مجھے معلوم ہے کہ تم بہت حسین خاتون ہو، جب تم کو مصری دیکھیں گے تو وہ خیال کریں گے کہ یہ اس کی عورت ہے، لہٰذا مجھے قتل کر دیں گے اور تم زندہ رہنے دیں گے۔ اس لیے تم ان سے کہنا کہ تم میری بہن ہو اور میری بھی خیر ہو تاکہ میں تمہاری وجہ سے زندہ رہوں۔ مصر کا بادشاہ بہت ظالم تھا، اس کا یہ دستور تھا کہ اگر کہیں سے کوئی خوبصورت عورت اس کے علاقے میں آ جاتی تو ساتھ اگر اس کا خاوند ہوتا تو وہ اس کو قتل کر دیتے
اور اگر بھائی وغیرہ ہوتا تو اس کو مال و دولت دے کر راضی کر لیتے تھے۔ تو اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کو مصلحتاً کہا کہ تم کہنا کہ تم میری بہن ہو۔ جب آپ مصر تشریف لے گئے تو ظالم بادشاہ کو یہ خبر ہو گئی کہ سارہ کے حسن و جمال کو دیکھ کر پھسل گیا۔ اس نے سارہ کو بلایا اور جب اس کے کمرے میں تشریف لے گیا تو بد فعلی کرنے کی کوشش کی تو اس کے اعضاء شل ہو گئے۔ پھر اس نے بی بی سارہ سے عرض کی کہ میرے واسطے دعا کریں، میں برے ارادے سے تائب ہوتا ہوں۔ تو پھر بی بی سارہ نے اس کے لیے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر یہ ارادہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اعضاء کو شل کر دیا۔ پھر اس نے بی بی سارہ سے دعا کی درخواست کی۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ آخر کار اس کو احساس ہو گیا کہ یہ خدا کی نیک بندی ہے۔ اس نے سارہ کو جانے دیا۔ بادشاہ نے سارہ اور ابراہیم علیہ السلام کو بہت سا سامان دے کر رخصت کیا اور اپنی بیٹی جس کا نام ہاجرہ تھا وہ بھی سارہ کو تحفے میں دے دی کہ میری بیٹی بادشاہ کے گھر میں ملکہ بننے سے بہتر ہے کہ ایک نیک بندی کی خدمت گزار بنے۔ حضرت سارہ کے ہاں کافی عرصے تک اولاد نہ ہوئی تو سارہ نے ہاجرہ کو آپ علیہ السلام سے نکاح میں اپنی رضامندی دے دی کہ شاید اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو اولاد نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس طرح آپ کے 2 بیٹے ہوئے، ایک ہاجرہ سے اور ایک سارہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے اور نمرود کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی اور کہا ساری دنیا کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی خدا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں نصیحت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا اتنی بڑی بادشاہی خدا نے تجھے دی ہے اور مجھے خدا نے تیرے واسطے نبی بنا کر بھیجا ہے اور مجھے آگ سے بچا کر تجھے معجزہ دکھایا ہے، پھر بھی تو کفر سے باز نہیں آیا، تو تیری غارت کرنے کو اس کا ادنا لشکر بھی کافی ہے۔ نمرود نے کہا دنیا میں میرے بغیر کوئی بادشاہ نہیں ہے اور میری بارگاہ کے بغیر کوئی اور بارگاہ نہیں ہے اور آسمان کی کوئی فوج نہیں ہے، اور اگر آسمان کی کوئی فوج ہے تو اپنے خدا سے کہو کہ وہ مجھ پر اپنی فوج بھیجے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا نمرود سے کہہ دو ہماری فوج آ رہی ہے، تم تیار ہو جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو نمرود نے جنگ کا سن کر کہا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے، اور اس نے اپنی لاکھوں کی فوج اکٹھی کی اور ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ چوتھے روز جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے نمرود کی فوج کے سامنے گئے تو لوگوں نے کہا اے ابراہیم آسمانی فوج کہاں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا آسمانی فوج پہنچ رہی ہے۔ اتنے میں مچھروں کی فوج نمودار ہو گئی جس کی وجہ سے آفتاب کی روشنی چھپ گئی۔ ان کو دیکھ کر ہر چھوٹا بڑا کانپنے لگ گیا۔ ایک ایک آدمی پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے اور ایک دم ان کا گوشت کھا گئے۔ ان کی صرف خالی ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے۔ نمرود وہاں سے بھاگ کر اپنے محل میں آ گیا تاکہ وہ اس فوج سے بچ سکے، مگر اس کی رسوائی کا حکم تو ہو چکا تھا۔ نمرود جب اپنی بیوی کے پاس پہنچ گیا تو ایک لنگڑا مچھر آیا، تو نمرود نے اپنی بیوی کو دکھایا کہ یہ مچھر ہے جس نے ہمارے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو وہ مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا اور دماغ کو چاٹنا شروع کر دیا۔ نمرود اپنے سر کو ہتھوڑوں سے مارتا اور دیواروں سے ٹکرے مارتا تھا، مگر اس کا اسے کوئی فائدہ نہ ہوتا تھا۔ وہ مچھر نمرود کے سر کے اندر گھس گیا اور اسے اتنی تکلیف پہنچائی کہ نمرود نے اپنا ایک غلام اس کام کے لیے مقرر کر رکھا تھا کہ جیسے اس کے سر میں درد ہو اس کے سر میں ہتھوڑے مارے۔ آخر کار 40 دن کے بعد اسی عذاب میں رہ کر جہنم رسید ہوا اور پوری دنیا پر حکومت کرنے والا
بادشاہ نمرود ایک معمولی مچھر کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو کر مر گیا۔ بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں اپنی آج کی ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتی ہوں اور آپ کے پاس بہت جلد اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔